بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ 13واں سبق ہے۔ ومن ثم اے ومن هذه الحیثیت وهي ارجحیت شرط البخاری علی غیرہ قدم صحیح البخاری علی غیرہ من الکتب المصنفۃ فی الحدیث۔ اور اسی وجہ سے یعنی اس حیثیت سے یعنی بخاری کی شرط کے راجح ہونے کی حیثیت سے اپنے علاوہ پر بخاری کی شرط کا راجح ہونا ہے، اپنے علاوہ پر مقدم کیا گیا صحیح بخاری کو اپنے علاوہ اس کے علاوہ فن حدیث میں تصنیف کی گئی دوسری کتابوں پر۔ اور اسی وجہ سے یعنی اس حیثیت سے یعنی بخاری کی شرط کا راجح ہونا ہے دوسروں پر، تو مقدم کیا گیا صحیح بخاری کو اس کے علاوہ فن حدیث میں تصنیف کی گئی لکھی ہوئی دوسری کتابوں پر۔ پھر صحیح مسلم کو مقدم کیا گیا لمشارکتہ للبخاری فی اتفاق العلماء علی تلقی کتابہ بالقبول ایضا۔ صحیح مسلم کے شریک ہونے کی وجہ سے بخاری کے علماء کے متفق ہونے پر ان کی کتاب کو بھی قبولیت سے نوازنے پر علماء کے متفق ہونے کی وجہ سے سوا ما علل باستثناء منتقد فی احادیث کے ان احادیث کے علاوہ جن پر نقد کیا گیا ہے۔ ثم یقدم فی الارجحیت من حیث الاصحیت، پھر مقدم کیا گیا ارجحیت میں اصحیت کے اعتبار سے ما وافقہ شرطہما، اس حدیث کو جس کی موافقت کر جائے ان دونوں کی شرط یعنی بخاری و مسلم کی شرط، لأن المراد به رواتہما مع باقی شروط الصحیح، اس لیے کہ اس سے مراد ان دونوں کے راوی ہیں باقی صحت صحیح کی باقی شرطوں کے ساتھ۔ ورواتہما قد حصل الاتفاق علی القول بتعدیلہم بطریق اللزوم، اور ان دونوں کے راوی تحقیق کے اتفاق ہو چکا ہے ان کی عدالت کے ان کے عادل ہونے کے قول پر لزوم کے طریقے سے ان کے عادل ہونے کے قول پر اتفاق حاصل ہو چکا ہے۔ فہم مقدمون علی غیرہم فی روایاتہم، لہذا یہ مقدم ہوں گے اپنے علاوہ پر اپنی روایات میں۔ قدیم نسخے میں علی غیرہم، علی غیرہم وہاں پر چھوٹ گیا ہے اس لیے وہاں پر بڑھا دو علی غیرہم۔ وہذا اصل لا یخرج عنہ الا بدلیل، اور یہ وہ دلیل ہے کہ جس سے خروج ممکن نہیں مگر دلیل کے ذریعے۔ فإن كان الخبر على شرطهما معا كان دون ما أخرجه مسلم أو مثله، پس اگر خبر ان دونوں کی شرطوں پر ہو ایک ساتھ تو وہ کم درجے کی ہوگی اس حدیث سے جس کی تخریج مسلم یا اس کے ہم پلہ کسی امام حدیث نے کی ہے۔ وإن كان على شرط أحدهما، اور اگر حدیث ان دونوں میں سے کسی ایک کی شرط پر ہو لہذا مقدم کیا جائے گا صرف بخاری کی شرط کو صرف مسلم کی شرط پر، ان دونوں میں سے ہر ایک کی اصل کی اتباع کرتے ہوئے۔ فخرج لنا من هذا 6 اقسام، لہذا ہمارے سامنے اس تفصیل سے وضاحت سے 6 قسمیں آتی ہیں۔ تتفاوت درجاتها فی الصحۃ، جن کے درجات صحت کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ وسم قسم سابع، اور یہاں ایک 7ویں قسم ہے، وہو ما لیس علی شرطہما اجتماعا وانفرادا، اور وہ حدیث ہے جو نہ ہو ان دونوں کی شرطوں پر نہ ہی اجتماعا اور نہ ہی انفرادا۔ وہذا التفاوت انما هو بالنظر الى الحیثیت المذکورہ، اور یہ فرق صرف مذکورہ حیثیت کی طرف نظر کرتے ہوئے ہے۔ دیکھیے اصل میں یہاں سے یہاں تک صاحب کتاب نے جو اوپر بات کہی تھی کہ صحیح بخاری صحیح مسلم سے افضل ہے، اس کی اقسام بیان کر رہے ہیں، حدیث صحیح کی اقسام بیان کر رہے ہیں۔ پیچھے 3 قسمیں بیان کی گئی تھی، وہ وَيَلْحَقُ بِهَذَا التَّفَاضُلُ الْمُتَّفَقَ، یعنی ایک حدیث وہ ہے متفق الشیخان علی تخریجہ، اور ایک ہے ما اخرجہ البخاری وحدہ، اور ایک ہے ما اخرجہ مسلم وحدہ۔ یہ 3 قسمیں تھیں۔ یہاں سے اس تفصیل کو بیچ میں بیان کرنے کے بعد یہاں سے اب 4تھی قسم کو بیان کریں گے۔ یہ تو دلیل بیان کی ہے کہ ایک وہ حدیث ہے
جس کی تخریج بخاری نے نہیں کی، جس کی تخریج مسلم نے نہیں کی، البتہ ان دونوں کی شرطوں پر ہے، ایسی حدیث کو کہا جاتا ہے علی شرط الشیخین۔ تو یہ حدیث جس طرح بخاری کی تخریج کردہ حدیث، مسلم کی تخریج کردہ حدیث، ان دونوں کی تخریج کردہ حدیث دوسری کتابوں سے مقدم ہوتی ہے، اسی طرح ان دونوں کی شرطوں پر آنے والی حدیث بھی دوسری کتابوں پر مقدم ہوگی۔ پھر یہی تفصیل آگے بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی حدیث صرف بخاری کی شرط پر ہے تو یہ مسلم، اور کوئی حدیث صرف مسلم کی شرط پر ہے تو مسلم والی شرط پر بخاری والی شرط پر آنے والی حدیث مقدم ہوگی۔ یہ کل 7 درجات بیان کیے گئے ہیں، اور ہر ایک جو اوپر والا درجہ ہے وہ نیچے والے درجے سے اعلیٰ ہے۔ پھر مصنف نے آگے امال و رجح سے ایک تفصیل بیان کی ہے، اس کی تفصیل آ جائے گی۔ آپ ان 7 قسموں کا یہاں پر خلاصہ دیکھیں۔ یہ 13ویں سبق کے تحت جو خلاصہ تیار کیا گیا اس کے اندر آپ دیکھیں گے صحت میں درجات مختلفہ کے اعتبار سے حدیث و روایت کی کل 7 اقسام ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ یہ 7 قسمیں آپ یاد کر لیں گے، پھر اس کے بعد آگے امال و رجح سے وضاحت کی گئی ہے۔ امال و رجح یا امال و رجح قسم علی ما هو فوقه بامور اخرى تقتضي الترجيح فإنه يقدم على ما فوقه إذ قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا، كما لو كان الحديث عند مسلم مثلا وهو مشهور قاصر عن درجة التواتر لیکن حفته قرینۃ، پرانے نسخے میں حفت ہے، حفته نہیں ہے، لیکن حفته قرینۃ صار بها يفيد العلم فإنه يقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري إذا كان فردا مطلقا، وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجاه من ترجمة وصفت بكونها أصح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر فإنه يقدم على من فرد به أحدهما مثلا لا سيما إذا كان في إسناده من فيه مقال۔ بہرحال اگر راجح قرار دیا جائے کسی قسم کو، بہرحال اگر راجح ہو جائے کوئی قسم علی ما ہوا، اس قسم پر جو اس سے اوپر ہے، اپنے ان دوسرے امور کی وجہ سے جو تقاضا کرتے ہیں ترجیح کا، تو مقدم کر دیا جائے گا اس کو اس کے مافوق پر، اس سے اوپر والے درجے پر، اس لیے کہ کبھی کبھار مفوق یعنی نچلے والے درجے کے لیے ایسی صفات عارض ہو جاتی ہے، نیچے کے درجے والی حدیث کو ایسی صفات عارض ہو جاتی ہیں جو بنا دیتی ہیں اس کو فائق، مفوق کو ایسے اوصاف عارض ہو جاتے ہیں، پیش آ جاتے ہیں جو اس کو فائق بنا دیتے ہیں۔ کما لو کان الحدیث، جیسا کہ اگر کوئی حدیث امام مسلم کے پاس ہے اور وہ مشہور ہے اور درجہ تواتر سے کم ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک قرینہ ہے تو اس کی وجہ سے، اس قرینے کی وجہ سے وہ مفید یقین ہوگی، لہذا اس کو مقدم کیا جائے گا اس حدیث پر جس کی تخریج بخاری نے کی ہے، بشرطے کہ وہ حدیث فرد مطلق ہو۔ اور اسی طرح اگر کوئی حدیث وَكَمَا لَوْ كَانَ، پرانے نسخے میں لو کان ہے، کما نہیں ہے، جس سے اشتباہ ہو جاتا ہے، سمجھنے میں پریشانی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اگر وہ حدیث جس کی تخریج شیخین نے نہیں کی، من ترجمۃ، ایسی سند سے جو متصف ہے اصح الاسانید کے ساتھ، جیسے مالک عن نافع عن ابن عمر، تو یہ مقدم ہوگی اس حدیث پر جس کی تخریج ان میں سے صرف کسی ایک نے کی ہے۔ مثال کے طور پر، خاص طور پر جب کہ اس کی سند میں ایسا راوی ہو جس کے بارے میں کلام ہو، یعنی جس کی سند میں متکلم فی راوی ہو۔ یہاں پر صحت کے اعتبار سے حدیث کے 7 درجات بیان کیے گئے تھے، اور یہ درجات مختلفہ باعتبار صحت ہیں، جن میں ہر اوپر والا درجہ فائق اور عالی کہلائے گا نیچے والے کے مقابلے میں، اور نیچے والا درجہ مفوق اور سافل کہلائے گا۔ تو صاحب کتاب نے یہ کہا ہے کہ یہ صحت کے اعتبار سے یہ درجات متعین کیے گئے ہیں۔ اگر مفوق کے اندر صحت کے اوصاف زیادہ ہو گئے، کوئی قرینہ آ گیا، تو وہ مفوق فائق بن جائے گا۔ صحت المذکورہ سے ایک مسلمہ قاعدہ بیان کیا گیا ہے
کہ اوپر جو 7 درجات مختلفہ بیان کیے گئے ہیں وہ صرف صحت کے اعتبار سے بیان کیے گئے ہیں، جس کی تفصیل آپ نے ذرا سن لی ہے کہ اوپر والا درجہ فائق اور نیچے والا درجہ مفوق کہلائے گا۔ لیکن اگر مفوق کے اندر کوئی صفت آ جائے، کوئی قرینہ آ جائے، تو اس کی وجہ سے وہ مفوق فائق بن جائے گی، وہ مرجوح راجح بن جائے گی صحت کے اعتبار سے، جس کی 2 مثالیں پیش کی گئی ہیں۔ پہلی مثال یہ ہے کہ ایک حدیث ہے جس کی تخریج بخاری نے کی، پہلے نمبر پر ہوگی۔ ایک حدیث وہ ہے جس کی تخریج مسلم نے کی، وہ دوسرے نمبر پر ہوگی۔ ایک فائق ہے، دوسری مفوق ہے، ایک راجح ہے، دوسری مرجوح ہے۔ لیکن مسلم والی حدیث کے اندر 2 باتیں پائی گئی، ایک تو یہ کہ وہ مشہور ہیں، اور مشہور کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ کوئی قرینہ آ گیا، تو ان دونوں اوصاف کی وجہ سے اب یہ والی حدیث بخاری کی حدیث سے صرف بخاری کی جو روایات منفردہ ہے، بخاری کی فرد مطلق ہے، اس پر مقدم ہو جائے گی۔ دوسری مثال دی ہے کہ ایک سند ہے، اصح الاسانید سند ہے، اس سند سے بخاری اور مسلم نے کوئی روایت نہیں کی ہے اپنی کتاب میں، لیکن اسی سند سے کوئی دوسرا محدث روایت کرتا ہے تو اس کی بیان کردہ روایت بھی بخاری اور مسلم کی سند سے کیا ہو جائے گی، حدیث بخاری اور مسلم کے اندر بیان کردہ حدیث سے مقدم ہوگی۔ یہ یہاں سے بتلایا لما کما لو کان الحدیث الذی لم یخرجہ من ترجمۃ وصفت بکونہا اصح الاسانید سے۔